السلام علیکم مرزا غالب صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ لوگ سنائیں؟ جی ہاں جی بالکل ٹھیک آپ مرزا سنائیں سر، کیا کہیں؟ مفتی صاحب، جی میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے۔ یہ عام طور پہ ایک گینگسٹر کا سورس آف انکم کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ میں معذرت تو چاہتا ہوں آپ مرزا غالب صاحب۔ آپ بتائیں گے چونکہ آپ کو زیادہ معلومات ہے اپنے گینگ کی۔ ارے سر جی، اب اب یہی ہمیں کیا دقت پتا کہ آپ لوگوں کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ جو لوگ ہمیں ارے جو ہمیں آپ نظر کو آ رہا ہے یہ ہے کہ برسات بہت مل رہا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اس کا آپ جواب مت دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں میں ٹھیک نے ہے، ہمیں جواب معلوم، ہم بھی گینگسٹر ہیں، میں کوئی نے جواب کوئی مسئلہ دیا۔ نہیں۔ ٹھیک ہے میں ٹھیک نے ہے جی، ہم ہی گینگسٹر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی جی آپ یہ بتا دیجئے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد حضور کا سورس آف انکم کیا تھا؟ ہاں، اگر آپ یہ سوال کریں گے تو جی سوال کا جواب دیا جائے گا، چونکہ آپ نے سوال نامعقول کیا تھا، وہ سوال آپ کے اوپر چسپا ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے اس کا جواب میرے چلیے پاس کوئی نہیں۔ بات نہیں، وہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، اور ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹیٹ ٹریجری تھی اس سے اپنی سیلری بھی لیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کی سیلری اسٹیٹ پے کرے گا، اور اسٹیٹ کی آمدنی مختلف ذرائع سے ہوتی تھی۔ اس میں جو ٹیکسز ہیں، خراج جس کو کہتے ہیں، وہاں سے بھی اسٹیٹ کی آمدنی ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے جو غنیمت ہیں اس سے بھی اسٹیٹ کی آمدنی ہوتی تھی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرٹیکولر سیلری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں ایک مرتبہ یا جو بھی اس کا طریقہ تھا وہ ملتی تھی، اور ساری دنیا کے اندر یہی طریقہ رائج ہے۔ اچھا میں کیا اور تجارت بھی کیا کرتے تھے بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جی نہیں سر جی، مکہ سے ہجرت کے بعد کون سی تجارت کرتے تھے؟ مکہ سے ہجرت کے بعد کتنی ہی ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، اور بازار میں آپ نے مثلا کسی چیز کو فروخت کیا یا کسی چیز کو خریدا۔ بازار تو مدینہ کا بہت مشہور ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی وہ مارکیٹ مدینہ کے اندر موجود ہے جو آپ نے شروع کروائی۔ آپ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ کو آپریٹ کیا کرتے تھے، وہ مارکیٹ آج بھی ہے مسجد نبوی کے پیچھے۔ نہیں شروع کروائے ٹھیک ہے، جیسے میرا جو کمپلیٹ سوال یہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کے بعد ان کا سورس آف انکم کیا تھا، آپ نے جواب دیا تجارت کا، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے جی یہ سوال اسلامک ویب سائٹ میں بھی ڈالا تھا، ایسا جواب نہیں ملا۔ دوسرا آپ نے دیا مال غنیمت کا، کیا میں مال غنیمت کو لوٹ کا مال بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتے۔ اچھا، مطلب اتنا بول سکتا ہوں کہ مطلب جو کافروں پہ اٹیک کر کے جو ان سے برآمد ہوتا تھا، یہ میں بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتے۔ اچھا تو پھر میں کیا بول سکتا ہوں؟ دشمنوں سے جو مال حاصل ہوگا ان کا کافر ہوں ہونا ضروری نہیں ہے، دشمنوں سے ہوں جو مال حاصل ہوگا وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوگا، اور اسٹیٹ کی جو ٹریجری تھی جس کو بیت المال بولا جاتا ہے، بیت ہوں المال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو سیلری تھی جس کو وظیفہ بولتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ ہوں وسلم کو ملا جاتا تھا، اور وہ ہاں سیلری تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی کہ وہ خمس ہے، یعنی 1/5 ہے، اور 1/5 بھی ہاں یعنی 5%، 1/5 کہہ لیجیے، 5% نہیں 5%، اور وہ 1/5 ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مختلف جگہوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے سارے کے سارے، بلکہ یتیموں کے اوپر اور بیواؤں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنا بھی نہیں بچتا تھا کہ 2 دن جو ہے لگاتار روٹی میسر ہو جائے صحیح سے۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا میں یہ بول رہا ہوں، جو یہ آپ بول رہے ہیں دشمن سے جو برآمد ہوتے تھے، ایسا ہی نا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں تو وہ دشمن عام طور پہ ایسی تھا کہ مطلب وہ اپنے قبیلے میں موجود ہوں، اچانک ان پہ اٹیک کر دیا جائے اور جو کچھ ہے سب برآمد کر لیا جائے، ایسا ہی تھا؟ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ اپنے قبیلے میں موجود ہوں اور اچانک ان کے اوپر اٹیک کر دیا جائے؟ آپ یعنی مطلب جنگ کر کے اپنے ایسا بھی ہوئے تھا نا؟ نہیں کنکلوژن کے نہیں، اوپر سب سن کو نہیں لیجیے بول رہا ہوں۔ سن لیجیے نہیں تو اگر اس کا مطلب یہ کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا۔ نہیں، اس کئی واقعات ایسے ہوں گے اس میں آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی ہوگی، آمنے سامنے کی، اور کئی واقعات ہاں کئی واقعات ایسے بھی ہوا ہوں گے نا جس میں مدینے پر حملہ ہوا۔ ہاں چلو ایسے بھی ہوئے ہوں گے، چلو۔ اچھا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں، اس کا کیوں نہیں ریفرنس دیا؟ چیری میں نے پکنگ یہ کیوں آپ کی؟ سے بولا، میں نے آپ سے یہ بولا کہ میں نے کہا کہ اس میں ایسی بھی جنگیں ہوں گی یا نا جن پہ کہ مطلب ان پہ اٹیک کیا گیا قبیلوں پہ اور ان سے مال برآمد ہوا۔
اگر وہ اٹیک جسٹیفائڈ نہیں ہے تو وہ مال حرام ہے, اور اگر وہ اٹیک جسٹیفائڈ ہے تو وہ مال اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, اور آج بھی دنیا کے اندر یہی نظام ہے. تو آپ یہ بات نہ کریں کہ کسی قبیلے کے اوپر حملہ ہوا وہاں سے مال برآمد ہو گیا, بلکہ آپ اس جنگ کے اوپر بات کریں کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں جو مال برآمد ہوا تھا یہ جنگ جسٹیفائڈ نہیں تھی, اس پر بات کیجیے. نہیں, ابھی میں حرام و حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں, فی الحال میں سیدھی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہاں سے مال برآمد ہوا, تو وہ مال مسلمانوں کے لیے جائز یا ناجائز اس وقت ہوگا اگر وہ جنگ جسٹیفائڈ نہیں ہوگی. تو آپ مال کے اوپر بات نہ کر کے اس کے کاز کے اوپر بات کیجئے, ٹھیک ہے, کہ وہ کاز درست تھا. ابھی مجھے اگر وہ کاز درست تھا تو غنیمت بھی درست تھی, اور کاز درست نہیں تھا تو غنیمت بھی درست نہیں تھی. تو کاز پر بات کیجئے. نہیں, مجھے وجہ پہ بات نہیں کرنی. وجہ تو لوگ جب خود اس کی سرچ کرنے نکلیں گے, ریسرچ کرنے نکلیں گے, تو خود ہی بہت کچھ نکال لائیں گے. باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ بڑی ریسرچ کر رکھی ہے, 12 سال پہلے آپ مرتد ہو گئے تھے, تو اتنی لمبی ریسرچ تو کافی ہے, تو اس کاز پر بات کیجئے. ہاں, اور سنیے, اور تیسری وجہ آپ نے کیا بتایا تھا, مجھے دھیان نہیں ہے. اب تو مجھے بھی دھیان نہیں رہا, آپ تو اسی پر بات کریں جو میں بتا چکا. جو بات چل رہی ہے اس پر بات کر لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت دوسرے سے چرایا گیا ہے, لوٹا گیا مال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کو لوٹ مار اس وقت کہا جائے گا جبکہ وہ جنگ جسٹیفائڈ نہ ہو. تو ہم جنگ کے جسٹیفیکیشن یا اس کے انجسٹیفائڈ ہونے کے اوپر بات کریں تو پھر ثابت خود بخود ہو جائے گا آلریڈی. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ دن ہے اور رات میں بیٹھے ہوئے ہوں, تو ہم یہ کہیں گے بھائی سورج کو دیکھو نا نکلا ہوا ہے کہ نہیں, دن کو کیوں دیکھ رہے ہو, سورج نکلا ہوا ہے تو دن خود بخود ثابت ہو جائے گا. تو اب آپ اس کے کاز کو دیکھیں گے. یہ تو ایک بیسک سا آرگیومنٹ ہے, اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے. نہیں چھوڑے, وہ پبلک خود طے کر لے گی اسے. اور تیسری وجہ تھوڑا بتا دیں گے تو بڑھیا رہے گا, کیونکہ دیکھیے میں عام طور پہ اب سو جایا کرتا ہوں, میں نہیں آ پاتا لیٹ اسٹریمز میں. یہ تو میں آپ کے لیے سمجھو آ گیا ہوں. میری تیسرا سورس کیا تھا؟ میرے خیال سے میں نے 2 ہی چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز تو میں نے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً تجارت کی, مدینے میں بھی کی, اور اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں. اور دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو سیلری 1/5 لیا کرتے تھے, جو اسٹیٹ کی آمدنی ہوتی تھی بیت المال سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ آمدنی تھا, جو آپ موسٹ لائکلی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. جی اچھا, میں نے وجہ بیان کی. تو یہ جو اسٹیٹ کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب جو بھی کمائی تھی اس میں جزیہ بھی تھا. بالکل, یہ تو قرآن کا حکم ہے. اور حضور نے بیسٹ سورس آف انکم کیا بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ بیسٹ سورس آف انکم بتائی ہے. نہیں مطلب جیسے اب ہاتھ کی کمائی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا, جیسے تجارت کرنا یا قصب حلال جو ہاتھ کی کمائی ہے وہ بیسٹ, یعنی آپ محنت کر کے کمائیں گے تو بیسٹ سورس آف انکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے. لیکن کسی حدیث کا مجھے ابھی حوالہ نہیں پتا, بولیے تو میں شاید آدھا گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ حوالہ پیش کر دوں, جس میں انہوں نے جزیہ کو بیسٹ سورس آف انکم بتایا ہے. وہ حوالہ آپ کے ذمہ ہے. جی وہ حوالہ آپ کے ذمہ ہے بھائی. میرے ہاں وہی بول رہا ہوں, مجھے حوالہ, میں وہی بول رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیں تو شاید میں ڈھونڈ کے آپ کو پیش کر دوں گا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ مجھے حوالہ دیں. میں نہ بھی اس کا اقرار کر رہا ہوں نہ انکار کر رہا ہوں. آپ نے چونکہ ایک دعویٰ کیا ہے تو میں اس دعوے کو نہ میں اس کا اقرار کر رہا ہوں نہ انکار کر رہا ہوں. تو آپ اس کو حدیث کو دیکھیں اور اس کا درجہ تلاش کریں کہ اس کا درجہ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں. میرے ہاتھ میں تو کنٹرول نہیں ہے, اگر آپ داخل ہو گئے تو داخل ہو سکتے ہیں, ورنہ اگلی اسٹریم میں سوال کر لیجیے گا. چلیے وہ تو میں لائیو چیٹ میں میسج کروں گا, اگر مودریٹرز وغیرہ اگر چاہیں گے تو لیں گے, نہیں چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو آپ کے پاس آپ کی بات کا ریفرنس ہوگا تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی پیش کر دیں تو بڑھیا رہے گا. میری کون سی بات کا؟ کہ انہوں نے محنت کی کمائی کو بیسٹ سورس آف انکم بتایا ہے. ہاں, میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اسی اسٹریم کے اندر میں اس کا سورس بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر کوئی ریفرنس نہیں یاد رکھتا. عام طور پہ لوگ واقعات ہی یاد رکھتے ہیں, تو میں اس میں کوئی بس امید کروں گا کہ آپ بعد میں ہی صحیح کبھی بھی لیکن دے دیں گے, اور باقی میں بھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں. جی آپ ریپیٹ کر دیں پھر وہ
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے کتاب البیوع میں ہے اور صحیح حدیث ہے. اس کو حاکم نے، بزار نے اور حاکم نے روایت کیا ہے. رفاعہ ابن رافع نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی آمدنی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، کہ ایک انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا، یہ سب سے اچھا سورس آف انکم ہے. یہ کون سی حدیث سے کچھ بتائیں گے آپ؟ یہ بزار میں روایت ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے. اور بس مسند بزار میں کتاب البیوع میں حدیث نمبر 784. حدیث یہ تو میرے خیال سے کتاب ہی نہیں ملے گی سر جی. آپ کو نہیں ملے گی، ہمیں مل جائے گی. فرق ہے نا ہمارے اور آپ کے درمیان. نہیں، اگر آپ لنک اگر پرائیویٹ چیٹ میں ڈال دے تو شاید میں وہاں تک پہنچ جاؤں ڈھونڈتا ہوا. اگر آپ پہنچ بھی گئے تب بھی آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ حدیث عربی میں ہے نا، آپ عربی جانتے نہیں ہیں. ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے کیا اس کی؟ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے، مسند بزار کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. ایک تو وجہ ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آدھی نالج ہے، کیونکہ آدھی کتابوں کو ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہے نا ابھی تک. نہیں، دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اب بھائی ہم تو پیدا نہیں ہوئے عرب میں، ٹھیک ہے، اور نہیں صرف ایک منٹ آپ یہ بات صرف تب بول سکتے تھے جب آپ یہ بات دعوے کے ساتھ بولتے کہ آپ کو ساری حدیثوں کی نالج ہے. کیا آپ کو نالج ہے؟ نہیں، مجھے نہیں ہے، میں تو کبھی بھی نہیں دعویٰ کرتا ہوں یہ بات. میں یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا. مجھے ایک چیز کا ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ جو حدیث عربی میں ہے میں اس کو کم سے کم دیکھ کر پڑھ کر سمجھ سکتا ہوں. وہ آپ نہیں. وہ چیز تو دکھنی، لیکن ہاں لیکن یہ چیز سب کے ساتھ ہے نا کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. آپ سے یہ ایڈوانٹیج آپ کی پوری جماعت میں انکلوڈنگ سچ والا، یہ ایڈوانٹیج آپ کو حاصل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس ایڈوانٹیج کا، اس نعمت کا ذکر تو کرنا بنتا ہے نا بھائی. قرآن میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت، اللہ کی نعمت ہے میرے اوپر، تو اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے. جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ میری اس بات پہ ایگری ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا؟ کیا آپ اس بات پہ ایگری ہیں؟ ہاں بالکل بالکل ایگری ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. میں تو آپ کو کتنی ہی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مجھے جتنا معلوم ہے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنا مجھے نہیں معلوم ہے، اور یہ ہر ایک انسان کی صورتحال ہے، میری بھی اور آپ کی بھی. لیکن وہ جو کامنٹ میں نے کیا تھا نا، وہ یہ تھا، وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے جتنا نہیں معلوم ہے نا، میں اس میں اپنی ناک نہیں گھساتا ہوں، اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا ہوں. آپ لوگوں کو جتنا نہیں معلوم ہے نا، آپ کی ٹانگ نہیں. اچھا، یہ افتخار عاصم صاحب نے جو ہے، میں اپنا ریفرنس ڈھونڈ کے لاتا ہوں، امید ہوگی کہ وہ سب کو ترجمہ بھی مل جائے گا اس کا. جی افتخار عاصم صاحب نے یہ حدیث کا ریفرنس دے دیا ہے کامنٹ میں، اور یہ بخاری کے حوالے سے ہے. تو یہ ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یده، کہ جو سب سے بہتر کھانا انسان کھا سکتا ہے، یعنی جو اس کی آمدنی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے کھائے. یہ روایت موجود ہے اور اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے، بخاری کتاب البیوع، اور حدیث نمبر ہے 2072. 1472 یہ صحیح بخاری کی 2072 یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے، بخاری کتاب البیوع. جی اچھا 2072 ہے. یہ صحیح بخاری ہے کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے. جی اوکے، شکریہ. میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جو میں بتا رہا تھا میں وہ بھی ڈھونڈ لاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، چلے جی، تھینک یو سر. غالب صاحب ویلکم، آپ آئے، بہت شکریہ سر. جی سر، اوکے، شکریہ آپ لوگوں کا بھی موقع دینے کا، اور میں نکلتا ہوں، بعد میں ملتا ہوں بریک کے بعد. اوکے سر، اوکے جی.